اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد کشمیر سے سابق وزیر اعظم چودھری پرویز اشرف صاحب، اور اٹلی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور خصوصی طور پہ یہاں تحریک کشمیر کے حوالے سے، کشمیریوں کی جدوجہد کے حوالے سے یہاں پہ موجود ہیں۔ ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ ان کے مقاصد اور اغراض کیا ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، بڑی مہربانی ملک صاحب، آپ نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں اپنی کشمیری عوام جو ڈائسپورا ہے اس تک اپنا پیغام میں پہنچا سکوں۔ یقینی طور پر ہم جنیوا میں ورکنگ ڈے کے اندر ایک ڈیمونسٹریشن مینیج کرتے ہیں، اور وہ ورکنگ ڈے میں اس لیے کرتے ہیں کہ ڈیلیگیٹس جو یونائٹڈ نیشن جنیوا ہیومن رائٹس کونسل میں آئے ہوتے ہیں، وہ جاتے آتے دیکھتے ہیں کہ کشمیر کے عوام کے ساتھ مقبوضہ کشمیر کے اندر ملیٹنسی کے ذریعے ہندوستان کی مسلح افواج جس بے دردی کے ساتھ وہ بنیادی حقوق کو پامال کرتی ہے، اس کو عالم عامہ اور بین الاقوامی طور پر جو ہے اس کو بتانے کی، اس پر آواز اٹھانے کی یہ ضرورت ہے، اور اس سے یہ رائے عامہ جو ہے وہ ہمار ہوتی ہے، اور ہندوستان کا جو مکروہ اور بے نقاب چہرہ ہے وہ ہم عالم عامہ کے تمام اقوام متحدہ کے اندر تمام انٹرنیشنلی اس کو ہم بے نقاب کرتے ہیں۔ شیخ صاحب، دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آپ کی گزشتہ 2 سال سے اس تحریک کے حوالے سے دلچسپی زیادہ بڑھی ہوئی ہے، کیونکہ لاسٹ ایئر بھی آپ آئے تھے تو آپ نے تقریباً 1 ہفتہ سے 10 دن جو ہے وہ یورپ میں گزارے، اس کے بعد جو ہے کمیونٹی کو لے کے وہاں پہ پہنچے جنیوا میں۔ تو اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ اس دفعہ بھی آپ یورپ کے کنٹریز میں جا رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں؟ جی بالکل، یہ 2 سال سے نہیں، میں تو 96-7 سے جنیوا میں آ رہا ہوں، اور پھر اس پر ڈیمونسٹریشن جو ہے وہ ہم مینیج کرتے ہیں، اور یہاں سے اٹلی میں بہت سارے دوستوں کی کثیر تعداد جو ہے ہمیشہ انہوں نے ہمارے ساتھ کوآپریشن کیا ہے۔ اس دفعہ بھی فرانس میں، بیلجیم میں، اٹلی میں سب دوستوں سے میں ملا ہوں، تمام گروپوں کے دوستوں کو ملا ہوں، تمام لیڈروں کے ساتھ ملا ہوں، اور میں نے ان سے عرض کی ہے کہ تاریخ آزادی کشمیر کی جدوجہد میں آپ تمام لوگ ہمارا ساتھ دیں، بیک وقت بیک زبان ہو کر، تاکہ اقوام عالم کو یہ بات بتائی جا سکے اور بھارت کا جو بے نقاب کیا جا سکے اس کا مکروہ چہرہ۔ تو یقینی طور پر ڈائسپورا جو ہے اس میں لوگوں کو آگاہی بھی ہونی چاہیے، ساتھ ساتھ میں تاریخ آزادی کشمیر کے حوالے سے اس کے تاریخ کا پس منظر، حال، مستقبل سب میں دوستوں کو بتاتا رہتا ہوں۔ اور ایک بڑی بات ہے ملک صاحب کہ جو تاریخ آزادی کشمیر کے مخالف ہیں، جو یہ نہیں چاہتے کہ تاریخ آزادی کشمیر کی جدوجہد جاری رہے، وہ اکثر ایک اعتراض کرتے ہیں کہ جی 70 برس ہو گئے، 80 برس ہو گئے، کشمیر آزاد نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن نہیں ملا۔ تو میں یہ آپ کے ذریعے سے تمام ڈائسپورا کو اور ہندوستان کی حکومت کو، ہندوستان کی عوام کو، اقوام عالم کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ کشمیری کبھی بھی اپنے حق خود ارادی سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ہندوستان جتنی مرضی ہے ملیٹنسی کر لے، جتنے مرضی ہے زور کے ساتھ وہ جبر کے ساتھ ہماری آواز کو دبا لے، لیکن کشمیری بچے کے جسم میں خون کا آخری قطرہ بھی باقی ہے، تو ہم اپنی اس جدوجہد کو مدتوں اور صدیوں جو ہے وہ جاری رکھیں گے، جب تک کہ ہم اپنا حق خود ارادی حاصل نہیں کر لیتے۔ جی چوہدری صاحب، ہماری کمیونٹی کیونکہ یہ مسئلہ کافی درینہ ہے، پچھلے 70-80 سال سے یہ کنٹینیوسلی انڈیا جو ہے قابض ہے کشمیر پہ، تو ہم ہر سال جو ہے جنیوا جا رہے ہیں، ایک مثبت چیز ہے۔ لیکن ایک سوال جو پہلے بھی میں پوچھتا تھا، آج بھی پوچھ رہا ہوں کہ جانے سے کیا امپیکٹ پڑے گا؟ یعنی کہ ہر سال ہم جاتے ہیں، جو انڈیا کا چہرہ ہے
مکروہ چہرہ، اس پہ دنیا جو ہے وہ خاموش ہے اور سوئی ہوئی ہے. کیسے آگے بڑھیں گے ہم؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جنیوا ہیومن رائٹس کونسل UN ہے، اور اس میں جو ہے ہندوستان کی لابی بھی بہت ایکٹیو ہوتی ہے، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں ہر سال ہر سیشن میں وہاں ہمارا ڈیلیگیشن آتا ہے کہ اگر ہمارا ڈیلیگیشن نہ ہو، ہم ان کو کاؤنٹر نہ کریں، پھر تو وہ یک طرفہ رائے عامہ کو ہموار کریں گے. بیسیکلی تو یہ اقوام عالم کی جو ہے رائے کو ہموار کرنے کے لیے، کیونکہ مختلف ممالک کے تقریباً سب ممالک کے ڈیلیگیٹس آئے ہوتے ہیں، تو جو ہیومن رائٹس کے سسٹم کو دیکھتے ہیں، لوگوں کے ساتھ یعنی کہ وہ آواز اٹھاتے ہیں. تو اگر ہم نہیں جائیں گے، 80 سال ہو یا 100 سال ہو یا صدیوں اور مدتوں ہو، ہمیں جانا پڑے گا. ہمیں ہندوستان کے مقابلے کے لیے جو ہے وہ تیار رہنا پڑے گا. اگر ہم 1971 کی جنگ ہار گئے تھے، تو اگر ہم یہی سوچتے رہتے کہ ہم جنگ ہار گئے ہیں، تو اس وقت بنیان مخصوص میں پاکستان کی بہادر مسلح افواج نے جو کردار ادا کیا، جو ہمارے شہینوں نے کردار ادا کیا، اور آج پاکستان کی جو ہے پوری دنیا میں عزت میں اضافہ ہوا ہے. انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا کہ جب ہم تاریخ آزادی کشمیر کو حل کریں گے اور اپنی منزل اور مقصد کو پائیں گے. چوہدری صاحب، آپ نے جو مارکہ حق جو ہے اس کی بات کی، کیا آپ سمجھتے نہیں کہ ہمارے بھی دلوں میں ایک امید سی جاگ گئی کہ اگر پاکستان ریٹیلیٹ کرتا ہے تو جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں اور کر لیں گے؟ تو کیا یہ جنگ زیادہ جلدی نہیں بند ہو گئی؟ نہیں، بات یہ ہے کہ جنگ جو ہے وہ مختلف پہلوؤں کو دیکھ کر کرنی پڑتی ہے، اور ہندوستان کی ریکویسٹ پر، خیر ہندوستان کی ریکویسٹ پر UN میں بھی کشمیر میں ہندوستان تو ایک مکار، اس کا مکروہ چہرہ ہے جو اقوام عالم کو بے نقاب کرنا بہت ضروری ہے، اور ہمہ وقتی اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسلح افواج، ہماری قیادت نے ان کا کاؤنٹر کیا، اور وہ نہیں یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان اتنی قوت کے ساتھ ان کا کاؤنٹر کر سکتا ہے. تو پھر ملک کے معاشی حالات کو بھی دیکھنا، بہت ساری چیزوں کو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا پڑتا ہے. میں کہتا ہوں کہ جتنا کام پاکستان کی بہادر مسلح افواج اور پاکستان کی سیاسی قیادت نے کر دیا، میرا خیال ہے کافی ہے، اور آئندہ ہندوستان جرأت نہیں کرے گا، اور ہم کوئی نہ کوئی کشمیر کو جو ہے وہ آزادی اس کی ممکن کر سکیں گے انشاءاللہ. اچھا چوہدری صاحب، اب انٹرنیشنل لیول پہ اگر دیکھیں تو عرصہ دراز سے مسلمان ہی جو ہے وہ لڑائی اور جد و جہل میں ہیں، جنگ و جدل میں ہے، جس میں ابھی فلسطین کا جو ہے اس میں مظلوم فلسطینیوں پہ جو ہے ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اب ایران بھی جو ہے اس کی زد میں ہے، کشمیر پہلے سے ہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امت مسلمہ کس جگہ پہ کھڑی ہے؟ دیکھیں جی، امت مسلمہ کو تو یکجا ہونا چاہیے. علامہ اقبال کا بھی تصور تھا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیند سے لے کر تا بہا کے کاشگار. پھر بھٹو صاحب نے بھی اسلامی سبمٹ کرا کے تمام لوگوں کو، لیکن مخالف قوتیں بھی اب بہت مضبوط ہو چکی ہیں، اور مسلمان اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے لے کر تاریخ خلافت تک، پہلی جنگ عظیم تک ایک دنیا کی مضبوط قوت تھی. پھر وہ بڑی یعنی کہ پھر تاج برطانیہ، پھر انہوں نے مداخلت کی، پھر انہوں نے آ کے فتوحات کی. اب US جو ہے وہ اس جنگ کو جاری رکھے ہوئے ہے. تو وہ ایک نیچرلی ان لوگوں کے جو ہے کہ مسلمان پھر پہلی جنگ عظیم کے بعد تھوڑے کمزور ہو گئے، اور انہوں نے پھر سازشوں کا شکار ہوئے. پھر اقتدار کے لیے بہت جگہوں پر مثلا جس طرح عراق میں دوسرے لوگ مسلمان ہی جو ہے وہ استعمال ہوئے. تو اس لیے ان کو سوچنا چاہیے اور ایک ہی پلیٹ فارم پر رہ کر یہود اور انسان کا مقابلہ کرنا چاہیے. چوہدری صاحب، آخری سوال آپ سے، 27 جون کو آپ کس لیول کا جنیوا میں احتجاج ریکارڈ کروانے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ہم 27 جون کو ایک بڑا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں،
اور جس میں تمام ڈائسپورا کمیونٹی کو ہم دعوت دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہاں پہنچ کر لوگ ہندوستان کی جو ویمنس رائٹس کی خلاف ورزی ہیں اس کو اجاگر کریں گے. ہم بڑے پیمانے پر ایک بڑا اجتماع کریں گے تاکہ ہم ڈیلیگیٹس کی توجہ جو ہے وہ حاصل کر سکیں. جی ہمارے ساتھ موجود تھے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری پرویز اشرف صاحب، اور اٹلی میں موجود ہیں. یہ 27 جون کو اپیل کر رہے ہیں کہ تمام کشمیری اور پاکستانی جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں، ورکنگ ڈے ہے لیکن اس کے باوجود وہاں پہ جنیوا پہنچیں اور کشمیریوں کے ساتھ حق خود ارادیت اور ان کے ساتھ یکجہتی کے لیے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ حصہ ڈالیں. ملک زمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.